بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سبھی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کو امتحان اور آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جاں سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اولاد سے محروم تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار، مجھ کو ایک نیک لڑکا عطا فرما۔ پس اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور نیک فرزند کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاملہ ہوئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ گھر کی مالکہ تھیں، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی بیوی اور ان کی خدمت گزار تھیں۔ ان سب باتوں کی وجہ سے جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ پتہ چلا تو انہیں بتقاضۂ بشریت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رشک پیدا ہو گیا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اس کا بچہ اسماعیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں، ان کو علیحدہ کسی جگہ لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اصرار بہت ناگوار گزرا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام، اور تیرے لیے مصلحت اسی میں ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہتی ہیں اس کو مان لے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح سویرے اٹھے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے۔ سفر کرتے کرتے اس جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام و نشان نہ تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ اور کھجور کی ایک تھیلی بھی ان کے پاس چھوڑ دیں اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہوئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئیں چلیں، اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے نہ آدم ذات۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برابر یہ کہتی جاتی تھیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ آخر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا، کیا تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ خدا کے حکم سے ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سنا تو کہنے لگیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس جانب جہاں آج کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی اولاد بسائی ہے، بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہیں۔
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ چند روز تک مشکیزہ سے پانی اور کھجوریں کھاتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ نہ پانی رہا نہ کھجوریں۔ تب بہت پریشان ہوئیں، چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھیں تو دودھ نہ اترتا تھا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا رہا اور بھوک اور پیاس سے بچہ بے تاب ہونے لگا۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر دور جا کر بیٹھ گئیں کہ بیٹے کی یہ حالت ان سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر بے چین ہو کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی ہی نظر آ جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بیٹے کی محبت میں واپس وادی لوٹ آئیں۔ اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں اور وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئیں اور اس طرح 7 مرتبہ چکر لگائے۔ مامتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازمی قرار دے دیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس سعی کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کریں۔ 7ویں دفعہ مروہ سے وہ وادی میں آئیں تو دیکھا کہ زمین سے پانی ابل رہا ہے۔ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی ابل رہا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگیں، مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتیں اور اس کے چاروں طرف باڑ نہ بناتیں تو آج یہ زبردست چشمہ ہوتا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی پیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں اور غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ کے قسمت میں مقدور ہو چکی۔ کچھ عرصے میں بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ کر ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے تھے۔ جرہم نے کہا، یہ پانی کی علامت ہے۔ تو جرہم قبیلے نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہاں قیام کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی اور یہ قبیلہ یہاں اپنے مکانات بنا کر رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ہی ساتھ کھیلتے رہتے اور ان کی زبان سیکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بیاباں صحرا میں چھوڑ آئے تھے، لیکن باپ تھے، نبی و پیغمبر تھے، اہلیہ اور بیٹے کو کیسے بھول سکتے تھے؟ وہ برابر اس صحرا میں آتے رہتے اور اپنے خاندان کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب مسلسل 3 راتیں دیکھتے رہے تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہیں تھا، بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا اور فرمایا، بیٹا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مجدد انبیاء و رسل کے بیٹے تھے، نہایت تحمل کے ساتھ فرمایا، آپ اللہ کے نبی اور برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ لہٰذا باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابلیس نے ان کو ورغلانے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے۔ سب سے پہلے وہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چل دیے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہیں، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس پر ابلیس نے کہا وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس ناکام ہو گیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کے دل میں باپ کی محبت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہیں، آپ عمر رسیدہ ہیں، ان سے ہی آپ کی نسل نے چلنا ہے، آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے اور میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ جب یہاں بھی اس کا وار خالی گیا تو اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی اپنے مقصد میں ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ جاتے ہوئے 3 مقام پر بہکانے کی کوشش کی اور تینوں دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماریں اور کامیاب نہ ہونے دیا، اور یہی وہ سنت ہے جسے ہم رمی کہتے ہیں، اور حجاج اکرام اس عمل کو دہراتے ہیں۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی مینا پہنچے جہاں یہ قربانی پیش کرنی تھی۔ اللہ کا حکم پورا ہونے جا رہا ہے، زمین و آسمان ساکت ہیں، فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو پریشانی نہ ہو، اور آپ میرا چہرہ زمین کی طرف کر کے لٹائیں۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں اور بیٹے کا ماتھا چومتے ہیں اور زمین پر لٹا دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دیتے ہیں، مگر چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا، کیونکہ اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش میں پورے اترتے ہیں، تب اللہ عرش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، اے جبرائیل، جنت سے مینڈا لے آؤ اور میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹاتے ہیں اور ان کی جگہ مینڈا رکھ دیتے ہیں۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ہوتی ہے اور چھری چل جاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پہ گرم خون لگتا ہے تو بے ساختہ بولتے ہیں، اللہ اکبر، اور آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف صحیح سلامت کھڑے ہیں اور مینڈھا ذبح ہوا ہے، تو بولے، یا اللہ تیرا شکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور یہی وہ قربانی ہے جو امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے اس کو پکارا، اے ابراہیم، تو نے سچ کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے، اور بدلہ دیا ہم نے اس کو ذبح مینڈھے کے ساتھ، اور ہم نے آنے والی نسلوں میں اس کے متعلق یہ باقی چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو، اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ ناظرین، یہ ہے عظیم قربانی کا واقعہ جو کہ تمام مسلمان عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں۔